السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دنوں کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے آگ کے اندر گزارے، اور نمرود کے ساتھ آپ کا جو مکالمہ ہوا اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے اور وہ کیوں بولے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے مناظرے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ 2 مومن جو تھے ان کے نام ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال ملک کا بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا سامنا کبھی نہ ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ سورہ البقرہ۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی منگوا کر بے قصور قیدیوں کو مار ڈالا اور قصور وار قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور کہا، دیکھا میں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں زندہ رہنے دیتا ہوں۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ ایک کو موت دے دی اور ایک کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، نہ ہی اس کا موضوع مناظر سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ چونکہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا تھا جو کہ حاضرین کے سامنے اور دوسرے لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258۔ یعنی روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے جسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا تیرا دعویٰ ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے اور تو ہی موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے کر آ، کیونکہ جس کے اختیار میں زندگی ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مطلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے اور یہی حقیقت ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اتنا عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرمایا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند رہ گیا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو بہت نہیں دیتا۔ سورہ البقرہ میں کہا جاتا ہے کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے پاس رکھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسروں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے اس نے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام جب گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا، جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ انہوں نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ کی بیوی سارہ جب بوروں کے پاس گئی، انہوں نے دیکھا دونوں بورے عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے جواب دیا، جو آپ لے کر آئے ہیں اسی غلے سے تیار کیا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا کیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں کیسے پھینکا اور ان کے یہ دن کیسے گزرے۔ جب بت شکنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو کفار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا۔ کفار ہر بات سے لاجواب ہو گئے کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکی، کیونکہ انہوں نے سبق لینے کی بجائے وہی طریقہ اپنایا جو کہ ہر سرکش اور منکر اپناتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے۔ قوم کے سرداروں نے اس تجویز پر غور کیا اور یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پوری قوم کو کہا گیا کہ سب لکڑیاں اکٹھا کرنا اپنا فرض سمجھیں اور ان کو ایک میدان میں جمع کرتے جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی منجنیق کے ذریعے کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ نکل نہ سکیں۔ اس پر سب متفق ہو گئے اور سب نے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور بہت دن تک جمع کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تو یہی نظر مارتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ پر تمام ایندھن کو اکٹھا کر کے اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکتی اور شعلے بلند ہو گئے، اس کی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو کبھی کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ اگر کوئی پرندہ 3 میل کے فاصلے پر اڑتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں کیسے ڈالا جائے۔ تب حیضر نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا، اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے تیار نہ کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، میرا تیری سوا کوئی اور نہیں ہے، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیراہن اتار کر دوسرا پیراہن پہنایا گیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ جلے تو سب کہیں گے اس پیراہن کی برکت سے وہ محفوظ رہے۔ اور بہت سے آدمیوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ یہ آگ دیکھ کر آسمان پر فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اے مالک، تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ سے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن سارے عالم کی طرح رب العالمین کا محتاج ہوں۔ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ پاک کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامت بن جا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے تو کفار کا پہنایا گیا پیراہن گھڑی میں جل گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غضب بھی نہ پہنچا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم تھا کہ آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ تھے، اور بحکم الہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی اور آپ کو نعمتیں عطا کی گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کا صبر عجیب صبر رہا۔ جو مشکل وقت آپ پر تھا، اس میں آپ نے کسی سے کوئی مدد نہ مانگی، اس میں لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، آپ نے کوئی حاجت طلب نہ کی اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھا، اس لیے یہ معجزہ اللہ پاک کی عنایت تھی۔
جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کبھی کسی پر نہ ہوئی تھی۔ مسلسل 40 دن آگ کے علاوہ میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو ان کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات بھی ایسی خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانی چاہی لیکن شکست ہوئی، اور بلندی کے شوق میں بیتی ان کا مقدر ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا اور ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 70۔ دنیا میں تو خسارہ اور بیتی ان کو نصیب ہو گئی، اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ ہی نصیب ہوگی، جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسری ہستی کون تھی، لیکن آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نمرود کے غرور کو اللہ نے کیسے حقیر مخلوق کی مدد سے توڑا، اور وہ کس ذلت سے نامراد ہوا۔ یاد رہے کہ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا، بالآخر بولا، وہ اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنے لشکر جمع کر، میرا اللہ کن فیکن میں جمع کر دے گا۔ اور وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آخری بار اسے ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے الہ کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، یہ مردود نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ناکام کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنیٰ اور حریف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے، میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ اپنی اس مخلوق سے اس مردود کو ہلاک کر دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تیرا اللہ چاہے تو زمین کی حکومت مجھ سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، مردود، میرے اللہ کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ بادل کی مانند ہوا کے ساتھ کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس ہلچل میں نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہوا جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا جوتا مرواتا جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ شب و روز اس کو سر پر جوتے کھانے گزرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا پڑا، اور ایسا انہوں نے کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ 3 مواقع جھوٹ بظاہر تو کذب معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ پاک کی حکمت تھی۔ پہلا جھوٹ، میں بیمار ہوں، یعنی جب ان کی قوم جشن منانے لگی اور ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی جانب دیکھ کر فرمایا، میں بیمار ہوں، کیونکہ وہ نہیں جانا چاہتے تھے، اور قوم کے چلے جانے کے بعد انہوں نے بت شکنی کی تھی۔ دوسرا جھوٹ، یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ بت شکنی کے بعد کلہاڑا انہوں نے سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اس نے چھوٹے بتوں کو مار ڈالا، اور قوم کے پوچھنے پر فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، اسی نے کیا ہوگا۔ مقصد قوم کو احساس دلانا تھا کہ جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ بے جان ہیں اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کا نفع نقصان کیسے کر سکتے ہیں۔ تیسرا جھوٹ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر شہر سے نکلے تو راستے میں ان کا گزر ایک ظالم بادشاہ شہر مصر سے ہوا جو عورتوں کی بہت خواہش رکھتا تھا اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حسین زوجہ کے ساتھ ان کے علاقے میں ہیں
تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، خیال رہے کہ اس سے مراد مومن بہن ہے، کیونکہ اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہ لایا تھا، اور بیوی کو بہن کہنا شریعت میں درست ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تیسری بات تھی، لیکن اس میں حکمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ ملعون بولا، اپنی بہن کو مجھ کو دو۔ تو انہوں نے کہا وہ مرضی کی مالک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس گئے اور فرمایا، میں نے اس آدمی کو یہ کہا ہے کہ اب تم میری بات نہ جھٹلانا۔ تو اس کے بعد ملعون کے حکم پر حضرت سارہ کو زبردستی تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے، اور اسی وقت اللہ پاک کے حکم سے زانوں تک زمین میں گھس گیا۔ تب حضرت سارہ نے کہا، مردود میرا خاوند اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ وہ مجھے تجھ سے جیسے شیطان کے ہاتھوں رسوا کرے۔ یہ سن کر وہ گڑ گڑانے لگا اور معافی مانگی، تو اللہ کے حکم سے اس کی سزا ختم ہوئی۔ دوسری بار پھر اس نے بری نگاہ ڈالی تو اندھا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے حال پر رحم کرو اور میری مغفرت کی دعا مانگو، اور معافی ملنے پر ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس بدبخت پر شیطان نے ایسا غلبہ کر رکھا تھا کہ اس نے پھر عہد شکنی کی، اور اس کا پورا جسم چھل ہو گیا، اور وہ حضرت سارہ سے دعا کے لیے گڑ گڑانے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اے ظالم، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر کی دعا اور اللہ کا احسان، یہ ان کا فیصلہ ہے، چاہیں تو تجھے معاف کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر بلاؤ، اور آپ نے اس شخص کے حال پر دعا کی اور اللہ پاک نے اس کو تندرستی عطا کی۔ اس وقت اس بادشاہ نے شکر ادا کیا اور ایک نیک بخت بی بی کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ میں نے آپ پر بری نگاہ ڈالی اور آپ کی بے حرمتی کی کوشش کی، مگر تمہارے عفو و معاف شکرانے میں یہ بی بی تمہیں دیتا ہوں۔ یہ 3 مواقع تھے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکمت سے جھوٹ بولا تھا۔ ہمارا آج کا سفر اس ویڈیو کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔